بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی تو ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے میڈیم آف انسٹرکشن، یعنی کون سی زبان میں بچوں کو تعلیم دی جائے۔ یہ آج کل بہت ہی ہاٹ ڈسکشن ہے، کافی لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے۔ ہمیں اب تک یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ ہم اپنے بچوں کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کا فریضہ کس زبان میں انجام دیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی بہترین معلمین رہے، جتنے بھی بہترین اساتذہ تھے، وہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بچے کو اس زبان میں تعلیم دینی چاہیے جس میں اس کو سمجھ آ جائے۔ سمجھ آنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ بچہ چیزوں کو یاد کر لے یا بچہ پیپر میں کوئی کویسچن آئے اور اس کو وہ اٹیمپٹ کر سکے۔ سمجھ آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ کسی بھی تصور کو، کسی بھی کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرے اس انداز سے کہ وہ اسے اپنے معنی میں بیان کر سکے، اپنے الفاظ میں بیان کر سکے، اس کی اگزامپلس دے سکے۔ اگر ضرورت پڑے تو وہ اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں استعمال بھی کر سکے۔ اگر اس لیول تک ہمارا بچہ پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے، وہ بچہ سمجھ چکا ہے اور اس کو وہ اپلائی کرنا جانتا ہے۔ اگر عمل تعلیم کے مقاصد پر غور کیا جائے تو ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو علم دیتے ہیں، جو ان کو ہم مہارتیں سکھاتے ہیں، وہ ان کی پریکٹیکل لائف میں یوزفل ہوں۔ اگر وہ مفید نہیں ہیں، اگر وہ تمام علم فائدہ مند نہیں ہے بچوں کے لیے، تو ایسے علم کو حاصل کرنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے، ایسے علم کو حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس لیول تک پہنچانا ہے کہ وہ عملی زندگی میں اس علم کو یا ان معلومات کے ذخیرے کو جو ہم کمرہ جماعت میں اسے دے رہے ہیں وہ اس کو اپلائی کر سکے اور اس سے وہ فائدہ حاصل کر سکے اور معاشرے کو فائدہ دے سکے، تو ضروری یہ ہے کہ پہلے اس بچے کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو۔ اب اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تب ڈیولپ ہوگی کہ جس زبان میں کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے، جس زبان میں معلم اس سے بات کر رہا ہے، وہ زبان اس کو سمجھ آتی ہو۔ مثال کے طور پر ہم پاکستان میں اگر اپنے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو ایک تو ہمارا بچہ پہلے مادری زبان سیکھتا ہے، یعنی جو اس کے گھر میں بولی جاتی ہے، جیسے بچے پنجابی بولتے ہیں، سندھی بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، بلوچی بولتے ہیں، براہوی بولتے ہیں، کشمیری بولتے ہیں، یا مختلف اور ہماری زبانیں ہیں جو کہ بچے بولتے ہیں اپنے گھر میں۔ تو آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ لینگویج سیکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، لینگویج سیکھنا اٹ سیلف ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ تو جب بچے ایک لینگویج سیکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم انہیں اسکول بھیجتے ہیں۔ اب جب وہ اسکول گئے اور وہاں پر انہوں نے قومی زبان یعنی کہ اردو بولنا سیکھی، اردو اور اس کی جو اپنی مادری زبان تھی اس کے درمیان بھی بہت سارے ڈفرینسز تھے۔ بچے نے ان ڈفرینسز کو کس طرح سے کوپ کیا، بچے کی ذہنی حالت کیا رہی ان تمام چیزوں کو سیکھنے میں، کیا پہلی لینگویج نے دوسری لینگویج کو سیکھنے میں مدد کی، یا پہلی لینگویج دوسری لینگویج کو سیکھنے میں ہنڈرنس کریٹ کرتی رہی، یہ سب ہم نہیں جانتے، ہم بطور ٹیچر بھی نہیں جانتے، صرف وہ بچہ ہی جانتا ہے جو اس مسئلے سے گزرا ہے یا جو اس نئی لینگویج کو سیکھ رہا ہے۔ اب ظلم یہ کہ ایک تیسری زبان، ایک انٹرنیشنل لینگویج جو کہ انگریزی ہے، اور انگریزی کا جو پیٹرن ہے وہ اردو، پنجابی یا پشتو یا اردو ان تمام ہماری اپنی لینگویجز سے بالکل ہی مختلف ہے، اپوزٹ ہے۔ اب بچے کو آپ نے پہلے مادری زبان سکھائی، پھر آپ نے اسے قومی زبان سکھائی، اب آپ اسے انٹرنیشنل لینگویج کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ چلیے یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ زبانیں نہیں سیکھنی چاہیے۔ ایک بچہ جتنی زیادہ زبانیں جانتا ہے اتنے زیادہ علم تک اس کی رسائی اسے حاصل ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ وہ چیزوں کو سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اتنے زیادہ لوگوں سے مل سکتا ہے، کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اس کا سوشل جو سیٹ اپ ہے وہ بہت امپروو ہو جاتا ہے۔ لیکن
جب ہم لرننگ کے لیے، بیسک تصورات کی لرننگ کے لیے سیکنڈ یا تھرڈ لینگویج استعمال کرتے ہیں تو بچہ صرف لینگویج کے گورکھ دھندے میں پھنسا رہتا ہے، اور وہ کسی بھی صورت اس نالج کے یا اس تصور کے اصل بنیاد تک یا اس کی ضرورت و اہمیت کو نہیں سمجھ پاتا، وہ اس کی بنیاد تک نہیں پہنچ پاتا۔ اور جب ایک بچے نے کسی چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا، جب ایک بچے نے کسی چیز کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو اس کو وہ اپنی زندگی میں اپلائی کیسے کرے گا؟ اور جب وہ اپلائی نہیں کرے گا تو وہ علم اس کے لیے کسی صورت بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ، چاہے وہ اردو میں یا وہ انگریزی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بجائے ان کا رٹا لگاتا ہے، ان کو وہ زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ زبانی یاد کرتے ہوئے وہ الفاظ کے معنی یا ان کی تشریح یا ان کی وضاحت یا ان کے تنقیدی جائزہ یا تقابلی جائزہ کے اوپر دھیان دینے کے بجائے محض چیزوں کو رٹتا ہے۔ اس کا نقصان لیٹر آن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی ایج میں جو پہلی کلاسز ہیں، پرائمری کلاسز ہیں، ان میں بچہ ان تصورات کو نہیں سمجھ پاتا۔ آہستہ آہستہ جب وہ تصورات آگے پیچیدہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اگلی کلاسز میں، مڈل میں، سیکنڈری میں، پھر اعلیٰ میں، تو ان تمام تصورات کی بنیادیں نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ کبھی بھی ان میں ایکسلنس حاصل نہیں کر سکتا۔ مور اوور جب ہم اپنی گریجویشن کی یا ماسٹرز کی کلاسز میں بچوں کو مختلف چیزوں کا تنقیدی جائزہ لینے کو کہتے ہیں یا تقابلی جائزہ لینے کو کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ وضاحت کریں، یا ہم کہتے ہیں دلائل دے کر ثابت کریں، یا اس قسم کے سوالات جب ہم کوشچن پیپر میں ڈالتے ہیں، تو بچہ ایک رٹا رٹایا جواب جو ہے کتاب کا وہ اس پہ لکھ دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی اس سوال کو سمجھ کر جواب نہیں دیتا، جو کہ اس کی ناکامی کا مین سبب بنتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی ہمارے تاریخ سے شواہد حاصل کر لیں یا ابھی جو ریسنٹ ریسرچز ہیں ان کو دیکھ لیں، تو یہ ان تمام ریسرچز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے۔ کم از کم پرائمری یا مڈل تک ہم اپنے بچوں کو مادری زبان میں تعلیم دیں، اور دوسری زبانیں انہیں پیرلل آہستہ آہستہ سکھاتے چلے جائیں، تاکہ سیکنڈری لیول تک پہنچتے ہوئے وہ ایک ایسی زبان کو سیکھ چکے ہوں جس کو آگے آپ میڈیم آف انسٹرکشن بنانا چاہتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی اس تجویز کو سمجھتے ہوئے آپ سب بھی یہ کوشش کریں گے کہ اپنے بچوں کو جو بھی سکھائیں مادری زبان میں سکھائیں۔ قومی زبان یا انٹرنیشنل لینگویج جو ہے وہ بچوں کے لیے سیکھنے میں ہنڈرنس کریٹ کرتی ہے، خاص طور پر جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ مادری زبان میں پڑھائیں اور اپنے بچوں کو آسانی دیں تاکہ وہ بہتر سے بہتر سیکھ سکیں۔ تھینک یو۔